موضوع الدرس في قصة سيدنا موسى عليه السلام وما فيها من العبر والحكم، سورة المائدة، تفسير ابن كثير۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين۔ قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مؤمنين۔ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی اولو العزم من الرسل سے ہیں، اور جن کا قصہ مبارک بھی اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے جتنے انبیاء کے قصے قرآن میں ذکر فرمائے ہیں، یہ کوئی قصوں کی کتاب نہیں قرآن۔ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، قرآن تو ایک زندہ جاوید معجزہ ہے، قرآن تو ایک عظیم اور ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک ہر وقت ہر حال جس کا اعجاز قائم ہے۔ تو قصے بیان کرنے کے لیے تو قرآن نہیں آیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے قرآن میں جو یہ قصے بیان کیے یہ بھی نوع من الاعجاز ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں نا کہ قرآن معجزہ ہے۔ قرآن کا کیا اعجاز ہے؟
علماء نے اللہ ان کو جو فوت ہو گئے ان کی قبروں پہ رحمتیں فرمائیں، اور جو زندہ ہیں ان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ انہوں نے تو ایک ایک لفظ پہ ماشاءاللہ بحث کیا۔ اب یہی لفظ قرآن ہے، سارے پڑھتے ہو قرآن قرآن قرآن، وہ کہتے ہیں قرآن کا لفظ جو ہے یہ ہے کیا، محمود ہے یا غیر محمود ہے؟ اس پر بھی بحث۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں یہ غیر محمود ہے، یعنی قرآن اور اس میں علم ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں یہ محمود ہے، اصل ہے قرآن یعنی الف کے ساتھ۔ ایک تو ہے نا قرآن، ایک ہے قرآن، دونوں میں فرق ہے۔ پھر قرآن جو ہے اس کا مادہ جو ہے اس کا اشتقاق کیا ہے؟ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ اصل میں ہے قرنت الشیء، کسی چیز کو کسی شے سے جوڑنا۔ تو چونکہ قرآن میں بھی صورتیں اور آیات جڑی ہوئی ہیں اس لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ نہیں، قرآن جو ہے یہ قرائن سے ہے کہ اس کے اندر جو اللہ نے چیزیں بھیجی ہیں وہ دلالت کر رہی ہیں اس کے اعجاز کا۔ اور پھر اس کا اعجاز کیا ہے؟ ایک تو اعجاز یہ ہے کہ ایسی کلام ہے، فصیح ہے، بلیغ ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے کلام کا آج 1400 سال گزر گئے، کوئی دشمن، کوئی منکر، کوئی ملحد، کوئی دہریہ قرآن کے مقابلے پہ قرآن نہیں بنا سکتا، اور نہ قیامت تک بنا سکیں گے۔ اللہ نے فرما دیا لم تفعلوا ولن تفعلوا، نہ کر سکے ہو نہ آئندہ قیامت تک مقابلہ کر سکو۔ ایک تو یہ معجزہ، اور دوسرا یہ بھی اعجاز ہے کہ ہمیں قرآن نے ان انبیاء کے بارے میں خبر دی ہے جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ آدم علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے؟ یعنی آج کوئی بڑے سے بڑا فلسفی بھی ہو وہ کیسے بتا سکتا ہے؟ قرآن نے آ کے تخلیق آدم کا راز کھولا۔ اللہ تبارک و تعالی، اس لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ 4 پیغمبروں کے قصے جو ہے اللہ نے بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں کہ یہ دلیل ہے صدق محمد مصطفیٰ، اور یہ دلیل ہے قرآن کے معجزہ ہونے کی کہ قرآن ان کے بارے میں خبر دے رہا ہے جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں، اور خبر دے رہا ہے اور یہودی موجود ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی خبر دے رہا ہے، نصرانی موجود ہے۔ اگر حضور کی کوئی ایک بات بھی نعوذ باللہ غلط ہوتی تو یہودی صبر کرتے، فوراً کہتے کہ جی یہ بات غلط ہے۔ اگر کوئی بات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط ہوتی تو کوئی منصف مزاج جو ہے نصرانی خاموش رہ سکتے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب آپ جو فرما رہے ہیں یہ خبر یوں نہیں ہے۔ تو جب کوئی انکار نہ کر سکا تو پتہ لگا کہ بھئی یہ اللہ کا قرآن ہے اور محمد مصطفیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھیں، فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا ایک زمانہ ہے، اور فرعون عمر میں بہت بڑا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو فرعون تو بادشاہ تھا، اور پھر فرعون بھی یاد رکھیں کوئی ایک فرعون نہیں ہے، یہ لقب تھا کہ مصر کا جو بھی بادشاہ بنتا اس کا لقب تھا فرعون۔ حبشے کا جو بادشاہ بنتا لقب تھا نجاشی، فارس کا جو بادشاہ بنتا لقب تھا کسرا، روم کا جو بادشاہ بنتا لقب تھا ہرقل۔ تو یہ جو ہے ان کے جیسے یمن میں تبا تو وہاں کئی تبابیہ گزرے، اسی طرح
مصر میں بھی کئی فرعون گزرے، ایک فرعون تھوڑا ہے، جو آیا وہ فرعون، جو آیا وہ فرعون، جو آیا وہ فرعون۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو تھا اور ان سے دوم تھا، اور اس کو کسی منجمین نے، جو کہ اس کے زمانے میں جادو کا اور فلکیات کے بارے میں بڑا زور تھا، بڑے لوگ تھے، اس نے ویسی نجومی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ بھئی بس اور تو کوئی بات نہیں، لیکن تمہارے ملک میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے لیے بڑا خطرہ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا اس کا حل کر دیتے، اس نے آرڈر جاری کر دیا کہ جو لڑکا پیدا ہو قتل کر دو۔ اچھا، انہوں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ وہ بنو اسرائیل میں سے ہوگا، قبط میں سے نہیں ہوگا۔ فرعون کی قوم جو ہے وہ قبطی ہے، موسیٰ علیہ السلام اسرائیلی ہیں۔ تو اب انہوں نے یہ حکم جاری کر دیا اور باقاعدہ تفتیش ہوتی تھی، تحقیق ہوتی، جب عورت حاملہ ہو جاتی تو اس کا نام لکھ لیا جاتا، بھی حاملہ ہے، فلاں گھر میں ہے، فلاں عورت ہے، فلاں کی بیوی ہے، فلاں کی بہن ہے، فلاں کی ماں ہے۔ اور جب ولادت ہوتی اگر لڑکا ہو تو قتل کر دو، لڑکی ہے چھوڑ دو۔ اصل فائدہ تو اس کا یہ تھا نا کہ جب لڑکا ہوگا نہیں تو میرا چیلنج کون کرے گا، اور دوسرا یہ تھا کہ جب لڑکے نہیں ہوں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی تو خام لازمی بات ہے کہ بے حیائی پھیلے گی، اور پھر ان سے ہماری قوم جو ہے وہ فائدہ اٹھائے گی۔ اسی لیے دیکھیں ایاکم وفتنۃ النساء، یہ بہت بڑا فتنہ۔ علماء کا تجزیہ ہے کہ شیطان جو ہے تین طریقوں سے گمراہ کرتا ہے، یا دولت، یا طاقت، یا عورت۔ کسی کو دولت دے دی، پیسہ زیادہ آ گیا، دماغ خراب ہو۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جو لوگ بیچارے سوکھی روٹی کھا کے گزارا کرتے تھے، جب یہاں آ گئے ماشاءاللہ پیسہ مل گیا، ان کی دماغ ہی الگ ہیں اور باتیں سنیں ان کی۔ اسی طرح کسی کو اگر طاقت دے دو، اقتدار دے دو، کرسی پہ بٹھا دو، اس کا بھی دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ الا قلیل من عبادی الشکور، وہ بھی لوگ ہیں کہ جو اقتدار پہ رہتے ہوئے بھی مٹ جاتے ہیں۔ اور تیسرا فتنہ کیا ہے عورت؟ تو یہ بھی علماء کا تجزیہ ہے کہ بعض جگہ نہ دولت سے فتنہ بنتا ہے نہ طاقت سے ہے، لیکن عورت ضرور فتنہ بن جاتی ہے۔ اس لیے اس کے ذریعے بڑے بڑے عابد، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے پیر جو تھے وہ بھی گئے۔ ضیعوا الناس فی افخاذ النساء، عورتوں کی پنڈلیوں میں علم ضائع ہو گیا۔ یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ اس لیے ایک بزرگ تھے، ان کی عمر 80 میں سے بوڑھے تھے، لکڑی بھی چلتے تھے، تو انہوں نے اپنے مریدوں سے کہا کوئی عورت اگر آئے نا تو اکیلا نہ بھیجا کرو میرے کمرے میں، اس کے ساتھ آیا کرو۔ تو ایک شاگرد نے ہاتھ کہا حضرت چل تو سکتے نہیں، آپ اٹھ سکتے نہیں، 2 بندے پکڑ کے آپ کو اٹھاتے ہیں، 2 بندے وضو کراتے ہیں، آپ کو کیا خطرہ ہے؟ میں شیطان کا کو پتا ہے کہ اس وقت بھی حرکت کر دے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش کا زمانہ قریب آیا تو اب بھی گھبرا گئی کہ بھی اب کیا ہو۔ قرآن کے واقعات پہ غور کیا کرو، قرآن ہمیں جگانے آیا ہے، جھنجھوڑنے آیا ہے۔
کہ فرعون کی قوتیں اور تدبیریں ایک طرف ہیں اور مولا کی تقدیر ایک طرف. اب جو زمانہ قریب آیا تو اللہ قرآن میں اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ فاذا خفت الیہ فالقیہ فی الیم. اللہ نے حکم دیا، وحی بھیجی. یاد رکھو میں نے عرض کیا تھا یہ وحی نبوت نہیں ہوتی، یہ وحی شریعت نہیں ہوتی، یہ لغوی طور پہ وحی ہے کہ اللہ نے فرشتہ بھیج کے یا اللہ نے دل میں القاء کر کے خبر دے دی. کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، فَإِذَا خِفْتِ، اور جب تمہیں ڈر ہو کہ اب دشمن آئیں گے تفتیش کریں گے تو بچے کو فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، اس کو دریا میں ڈال دے. مانا یہ نہیں تھا کہ ایسے دریا میں ڈال دے، قرآن میں اختصار ہوتا ہے، اجمال ہوتا ہے. مانا یہ تھا کہ صندوق بنا کے بچے کو صندوق میں لٹائیں، صندوق بند کریں اور دریا میں ڈالیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں یہاں دو لفظ فرمائے، لا تخافی ولا تحزنی. یہاں دو لفظ ہیں، ایک ہے لفظ خوف، ایک ہے حزن. یاد رکھو دونوں میں فرق ہے. خوف کا معنی ہوتا ہے آدمی کو اپنا ڈر ہو، کسی چیز کو دیکھا ڈر گیا. حزن کا معنی ہوتا ہے دوسرے کا غم ہو. اسی لیے اللہ نے جب حضرت آقا انعامدار رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین امام المتقین صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے، سیدنا ابی بکر ساتھ تھے، تو دیکھیں وہاں بھی قرآن نے کیا فرمایا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. لا تخف نہیں فرمایا جیسے شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے شور مچایا اور رونے لگ گئے. مقصد تھا کہ آواز سن لیں مکے والے اور آ کے پکڑ لیں. مکے والوں نے تو نہیں سنی، لیکن 1400 سال کے بعد ان ملنگوں نے سن لی ہے. بھائی انہوں نے سنی ہوتی تو پکڑ لیتے نا، تو انہوں نے تو نہیں سنی، انہوں نے سن لی. تو اللہ نے ان کے منہ پہ تمانچہ مارا ہے، فرمایا لا تحزن، کہ ابو بکر تم محمد مدنی کا غم نہ کرو، اللہ جو ساتھ ہے. تو اس وقت بھی ابو بکر کو اپنا خوف نہیں تھا، حضور کا غم تھا کہ اگر دشمن آ گئے تو میرے آقا کو نقصان پہنچائے. یہاں اللہ نے دونوں لفظ آپ دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا ڈالا اللہ نے فرمایا خذھا ولا تخف. جہاں ذاتی ڈر ہو تو وہاں لفظ ہوتا ہے مت ڈرو. تو یہاں دونوں لفظ ہیں، لا تخافی ولا تحزنی، نہ اپنا خوف کرو، تمہارا بھی کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا کہ کوئی پوچھے کہ بچہ کدھر ہے. چلو بچی تھی، بچہ تھا، کدھر ہے؟ تو ظالم نقصان پہنچا سکتے ہیں نا. بھائی بچہ صندوق میں ڈال دیا لیکن ہے کہاں بچہ؟ تم بھی ڈر نہ کرو، تمہاری بھی حفاظت کریں گے. اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی غم نہ کرو. اب جب تم میری تعمیل میں میرے حکم پر، میرے فرمان پر اطاعت کر کے بچے کو دریا میں ڈال دو گی تو پھر ہم بھی وعدہ کرتے ہیں اِنَّا وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اللہ نے فرمایا میرے بھی دو وعدے ہیں کہ ایک تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو تیری طرف واپس لائیں گے، غم نہ کرو.
اللہ کی شان دیکھیں. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ پر یقین کر کے اپنی کشتیاں دریاؤں میں ڈال دیتے ہیں تو پھر اللہ ان کی مدد کرتا ہے. اب جناب وہ صندوق چلتے چلتے، اب دیکھو یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ وہ جو دریا میں ڈالی ہے نکل جاتی آگے، نہیں، دریا سے نہر میں اور نہر میں چھوٹی نہر میں چلتے چلتے فرعون کے گھر کے اندر جو سوئمنگ پول بنے ہوئے تھے، ہاؤس بنے ہوئے تھے نہانے کے لیے، وہاں پہنچ گئی صندوق. اب جناب وہاں عورتیں اکٹھی ہو گئی اور ملکہ کو خبر دی کہ ایک صندوق ہے ہمارے پاس آ گئی ہے. تو فلتقطہ آل فرعون، سب اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے صندوق نکالی کہ یہ کیا ہے. اللہ نے فرمایا اس لیے اپنے دشمن کو اپنے ہاتھوں سے نکال دے، کن لہم عدوا وحزنا. اب جب وہ صندوق کا دروازہ کھولا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ اللہ نے، ویسے بھی نبی کا چہرہ تھا، نبی کے چہرے میں ایک خاص کشش ہو. آپ نے دیکھا نہیں اللہ والوں کے چہرے میں ایک کشش ہو. دیکھو نا بہت سارے سوڈانی ہیں، نائجیرین ہیں، تکرونی ہیں، کالے سیاہ رنگ ہے، لیکن چہرے میں کشش بھی ہے. کبھی آپ نے ان کو روتے ہوئے دیکھا؟ ہنس رہے، خوش بیٹھے، اللہ کی رضا ملا دی. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی سیاہ فام کو بیٹھے ہوئے روتے ہوئے. ان کے اندر بھی اللہ والے ہوتے ہیں اور باوجود اس سیاہ رنگ ہونے کے ان کے اندر ایک جاذبیت، کشش ہوتی ہے، دل کرتا ہے آدمی ان سے بات کرے. اور کیسے کشش نہ ہو میرا بھائی، اگر مقناطیس میں طاقت ہے کہ لوہے کو کھینچ لے تو اللہ کے ذکر میں طاقت نہیں ہے کہ اس میں کشش پیدا. بہت سارے علماء سے میں نے سنا ہے، اپنے والد صاحب سے بھی سنا تھا کہ حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، میں نے تو زیارت نہیں کی، بہت بڑے اللہ والے تھے اور مجاہد بھی، موحد بھی، اور ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہنے والے. یہاں بڑے بڑے علماء، حضرت مدنی، حضرت تھانوی، حضرت سندھی، حضرت لاہوری، حضرت امروٹی، یہاں بڑے بڑے اللہ والے صاحب فرماتے ہیں ان کا چہرہ دیکھ کر بس یقین ہو جاتا تھا کہ کسی ولی کا چہرہ ہی ولایت کی علامت. بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں، یہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہماری تو خیر آنکھیں نہیں ہیں نا، ہمیں کیا نظر آئے گا. دیکھو نا جی، اب جن کے پاس آنکھیں ہوتی ہیں، ہماری تو ہے نظر ہے، یہ آنکھیں تو بیکار ہیں اور سارا دن عورتیں دیکھتے ہیں، تو ہمیں کسی اولیاء اللہ کی کشش کا پتہ لگے. ہم تو حرم شریف میں بھی یہی کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. طواف میں بھی عورتیں اور صفا مروا میں بھی عورتیں اور حرم میں بھی عورتیں، دروازے سے نکلتے ہوئے بھی عورتیں، آتے ہوئے بھی عورتیں، سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے بھی عورتیں. اچھا خدا کی شان ہے، دیکھو اگر مرد 10 ہیں عورتیں 20 ہیں. اور ہر عورت کا اپنا فیشن ہے. اب تو برقعے کا بھی فیشن ہے، یعنی برقعے ایسے بنائے گئے ہیں کہ لوگ برقع دیکھنے پر بھی مجبور ہیں. یہ تو برقع ہے، خدا کا خوف کرو یار. برقع بدن چھپانے کے لیے ہوتا ہے کہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے. اب اس پر کام کیے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بڑے موتی اور بڑے بڑے لوگوں کے تو برقعے کئی کئی لاکھ کے ہیں، وہاں سارے ڈائمنڈ جڑے ہوئے ہیں. اور دشمن کتنا چالاک ہے.
کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ عورتوں کے برقعے جو بنے ہوئے ہیں ان کے پیچھے سیدھی ایک لائن جا رہی ہے، تو کیا بتلا رہی ہے وہ؟ پھر درمیان کمر کے پاس آ کے پھر گول دائرہ بن رہا ہے، وہ کیا بتلا رہا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے تو اب یہی ہے کہ ہم چیختے رہیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہم دین کے نام پہ روٹی کھاتے ہیں تو دین کے سپاہی ہیں، ہمارا کام ہے شور کریں، باقی کوئی مانے نہ مانے۔ اب تو حضرت انا للہ ظلم بوار ہے، عورتیں بھنگڑے ڈال رہی ہیں، ناچ رہی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ پہلے تو چلو کسی پیر فقیر کے لیے نکلتی تھی، اب تو پتہ نہیں کیوں نکلی ہوئی ہے، کیا کیسے؟ مانا یہی ہے کہ بس دعا کرو اللہ عذاب اٹھا، لیکن یاد رکھو حق حق ہوتا ہے اور باطل باطل۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں کس قدر ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، یعنی ان کے پاس پتھر ہے، گلیل ہے، کوئی لکڑی ہے، لیکن اوپر سے میزائلوں کی برساتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتا ہے، آپ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ شاید وہ فلسطینی مر گئے، ان کا صدر کام آ رہا ہے حضرت الحمدللہ 14 لاکھ اسرائیلی ملک چھوڑ کے بھاگ گیا، وہ بھاگ رہے ہیں، وہ تو نہیں بھاگے، غریب مسلمان تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم اس لیے تو نہیں آئے تھے کہ 24 گھنٹے بمبارمنٹ ہوگی، لوگوں کو نہ حق مارا جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کافر ہیں، لیکن کیا مطلب ہے کسی کو مارنے کا؟ نہ تھا بے گناہ، مظلوم، مجبور، بے کس، 14 لاکھ نکل گئے۔ اب ان کو خطرہ پڑ گیا ہے کہ اگر یہی رفتار رہی تو 2-3 سال کے بعد یہاں یہودی کوئی ہوگا ہی نہیں، پھر تو یہی مسلمان ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ کیوں کوئی شریف آدمی حضرت کون بمبارمنٹ میں رات گزارے؟ ٹھیک ہے تیرے گھر پہ نہ ہو، ساتھ والے گھر پہ ہو، لیکن آواز ہے، شور ہے، دھواں ہے، سڑکیں بند ہیں، روٹی بند ہے، پانی بند ہے، بجلی بند ہے، ہر چیز کی رکاوٹ ہو گئی ہے، کون اس عذاب میں زندگی والوں؟ پھر پیسے والے لوگ ہیں، وہ دولت دنیا والے بھاگ گئے۔ تو اب جب فرعون کی بیوی نے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام ایک نبی کا چہرہ، اور پھر قرآن کہتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، واہ میرا مولا، جب مہربانی کرو تو پھر کسی کے چہروں میں بھی محبت ڈال دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں نا جو میرا بن جاتا ہے میں مچھلیوں کو بھی حکم دیتا ہوں یہ میرا بن گیا ہے اس کے لیے دعا کرو۔ دریا کی مچھلیاں دعا میں، ابراہیم ابن ادہم بادشاہ چھوڑ کے جب فقیر بن گئے، بادشاہ چھوڑ دی، اب پھٹے پرانے کپڑے ہیں، پرانا کمبل ہے، ایک دن دریا کے کنارے پہ مصلی بٹھا کے ذکر کر رہے تھے تو ان کے دور کا کوئی بندہ گزرا، اس نے کہا حضرت کیا ہو گیا آپ کو، بادشاہ چھوڑ کے کس حال میں بیٹھے ہو؟ آپ کپڑے سینے والی سوئی رکھی تھی پتلی سی، یہ جیسے کپڑا سیتے وہ اٹھا کے دریا میں پھینکی اور حکم دیا مچھلی کو کہ میری سوئی نکال کے لے آؤ، مچھلی فوراً منہ میں سوئی نکال کے لے آؤ۔ ہم نے فرمایا جب میں تم میں رہتا تھا تم بات نہیں مانتے تھے، جب میں اللہ بن گیا تو اب دریا کی مچھلیاں بھی میری بات مانتے۔ یہ بادشاہت بہتر ہے یا تمہارے پاس رہنے والی بادشاہت بہتر ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، ہم تڑپتے رہتے ہیں نا یار فلاں نے دوست ہو کے دھوکہ دیا،
یار فلاں نے بیوی بن کے دھوکہ دیا، یار فلاں ملازم نوکر ہو کے دھوکہ دیا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، بزرگوں نے کہا کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہوتا ہے جس کی سزا ملتی ہے، کہ پھر اپنے بھی نافرمان ہو جاتے، محبت کرنے والے بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو چہرے کو دیکھا تو نے کہا قرۃ عین لی، یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون بھی آ گیا کہ میرے گھر میں بچہ ہو، ہم تو بچے مار رہے تھے، میرے گھر میں کہاں سے آ گیا؟ لا تقتلوہ، فرعون کی بیوی آسیہ نے، ملکہ نے کہا کہ اس کو قتل نہ کرو، معلوم ہوا کہ فرعون اس کو بھی قتل کرنا چاہتا تھا۔ ہو سکتا ہے ہم اس کو بیٹا بنا لیں، اپنے گھر میں رکھ لیں، ہمارے لیے نفع کا ذریعہ بن جائے۔ تھا تو فرعون، لیکن بیوی کے آگے وہ بھی مونچھیں نیچی کر گیا۔ آدمی کتنا بڑا فرعون ہو، گھر میں سی امان اللہ، باہر جائے گا بڑی پھونپھا ہوگی، اندر جائے گا تو صاحب کا تنخواہ پہ کام کرے۔ اس لیے پہلے تو کہنے لگا نا قتل ہونے کا، اللہ تقتلوا عصا ينفعنا او نتخذه ولدا، چپ جو کر گیا تو مانا بات تو بیوی کی مان گیا نا، وہ اپنے آڈر شاڈر تو گئے نا۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام، اللہ کا نظام دیکھو کہ دودھ نہیں پیتا، وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام پہ ہم نے دودھ حرام کر دیا، حرمنا علیہ المراضع من قبل، کہ موسیٰ تیری اماں کے بغیر دودھ کسی کا نہیں پینا ہے، ہمارا وعدہ ہے ان کے پاس لے جانا ہے۔ اور بعض علماء نے بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے، انہوں نے کہا اس میں یہ بھی حکمت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بھی تو ماں کا دودھ پلایا تھا نا، پھر بھی اللہ چاہتے تھے کہ موسیٰ کے پیٹ میں کسی کافر عورت کا دودھ نہ جائے۔ ماں بن جائے گی نا، کافر ہے ماں تو بن جائے گی نا، دودھ پلانے والی ماں وہ بھی تو ماں ہے نا۔ اب بی بی حلیمہ ہے تو حضور کی ماں ہے نا، حضور اس کے لیے چادر بچھا دیتے تھے کہ ٹھیک ہے کہ بعد میں اللہ نے اس کو اسلام نصیب کر دیا، بی بی حلیمہ مسلمان ہو گئی۔ ابھی بھی ان کا قبیلہ موجود ہے، طائف سے آگے نکلے 30-40 کلومیٹر پہ بنو سعد قبیلہ، اور وہ جگہ بھی موجود ہے جہاں حضور کھیلتے تھے، بکریاں چراتے تھے، اور جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابھی بھی آپ طائف والے لوگوں سے جا کے پوچھیں کہ اس بنو سعد کے علاقے کی جو کھجور ہے یا سبزی ہے یا وہاں جو درخت ہے یا جو چیز ہے، اس میں جو لذت اور کشش ہے وہ باقی کسی زمین میں نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا مدینہ شریف کی ساری کھجوریں ہمارے لیے نعمت ہیں، لیکن جو کھجوریں عوالی کی ہیں، جو کھجوریں بستان سلمان فارسی کی ہیں، ان کھجوروں کے اندر جو حلاوت اور لذت ہے وہ دوسری میں نہیں ہے، وہ حضور نے خود لگائی ہے نا۔ اس لیے جو اجوا ہے نا جی، اگر آپ مدینہ شریف کی اجوا لیں تو وہ آپ کو 20-25 ریال کلو مل جائے گی، لیکن جو خاص اس بنی عوف کی یا عوالی کی یا سلمان فارسی کے باغ کی اجوا، وہ تو آپ کو 100-150 ریال کلو بھی کوئی نہیں دے گا۔ اصل اجوا تو وہ ہے۔ لیکن ہمارے لیے تو خیر مدینے کی ہوا بھی لگ جائے تو کافی ہے۔ وہ ایک بزرگ نے کسی کو جا کے رومال دیا تو دوسرے کہنے لگے حضرت یہ رومال جو ہے یہ تو بنے ہوئے ہیں
اپنا جرمنی کے اور یہ بنے ہوئے ہیں برطانیہ کے، یہ کو مکے مدینے کے نہیں. انہوں نے فرمایا بھائی کہیں کے بھی بنے ہوئے ہوں، وہاں کی ہوا تو لگی ہے. کہیں کے بنے ہوتے ہیں ہمیں کیا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں پریشان ہے. اذ قالت لاختہ قصیہ فبصرت بہ عن جنب وهم لا يشعرون. آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے فرمایا بیٹی جاؤ ذرا تلاش تو کرو، پتہ تو کرو کیا ہوا. صندوق بہہ گیا، کسی نے پکڑ لیا، دشمن نے پکڑ لیا، دوست نے پکڑ لیا، کیا ہوا کیا پتہ تو کرو. اب لڑکی بیچاری چلتی چلتی، لیکن وہ تو قصہ اتنا مشہور ہو گیا تھا، وہ تو شور مچا ہوا تھا پورے علاقے میں. فرعون کے گھر میں بچہ آ گیا، فرعون کے گھر میں بچہ آ گیا. معمولی بات تو نہیں تھی نا کہ جو دشمن ذبح کرنے والا اس کے گھر میں بچہ آ جائے. اب بھی اندر پہنچی، دیکھا کہ سب عورتیں کٹھی ہیں، ملکہ بیٹھی ہے اور موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں. اور بی بی چپ کر کے ایسے کھڑی ہو گئی کہ ان کو پتہ نہ لگے. جب دیکھا کہ اب موسیٰ علیہ السلام تو رونے سے بس ہی نہیں کرتے، بہن تھی آخر برداشت نہ کر سکی تو قریب آ گئی. هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، کہنے لگی اگر کہو تو میں ایک گھر بتا سکتی ہوں، وہ بڑی اللہ والی بیوی ہے اور اس کا دودھ بھی ہے، یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا. وہم لہو ناصحون، اور وہ خیر خواہ بھی ہیں اس بچے کے. کہتے ہیں فرعون کھڑا تھا بدبخت ٹاڑ گیا. اچھا کیسے خیر خواہ ہیں اس بچے کے؟ ہم نے کہا نہیں تم نے سمجھا نہیں بے وقوف. لہو ناصحون یعنی ضمیر تمہاری طرف ہے، تمہارے خیر خواہ ہے. ضمیر تو دونوں طرف جا سکتا ہے. کوئی انگریز کے مقابلے میں شیعہ سنی مل کے جلسہ کر رہے تھے تو کسی نے شرارت کرتے ہوئے جو بزرگ تقریر کر رہے تھے ان کو سوال بھیج دیا کہ حضرت ابو بکر افضل ہیں یا حضرت علی افضل ہیں. اس کا مقصد تھا کہ جلسے میں جھگڑا ہو جائے کہ اگر کہتے ہیں حضرت علی افضل ہے سنی ناراض ہو جائیں گے، اور کہیں گے حضرت ابو بکر افضل ہے تو شیعہ ناراض ہو جائیں گے. پھٹ تو پڑے گا نا مجمع. تو آپ نے چٹ پڑا فرمایا الذی بنتہ فی بیتہ، وہ افضل ہے جس کی بیٹی اس کے گھر میں ہے. کیوں؟ اگر ضمیر کرے ابو بکر تو ابو بکر کی بیٹی حضور کے گھر میں ہے، اور ضمیر کریں حضور کی طرف تو حضور کی بیٹی علی کے گھر میں ہے. تو بات دونوں کا جواب ہو گیا نا. الذی بنتہ فی بیتہ. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ لہو ناصحون. میں نے کہا تھا بادشاہ کے خیر خواہ گھرانا ہے. انہوں نے کہا جلدی جاؤ بی بی کو لے آؤ. اب دیکھیں ماں تڑپ رہی ہے، اولاد کا فراق ہے، بیٹے کا فراق ہے، جدائی ہے. اور جب بی بی بہن آئی دوڑتی ہوئی، اماں جان بھائی مل گیا، موسیٰ علیہ السلام مل گیا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا فرعون کے گھر میں ہے، آپ کو بلا رہے ہیں، چلو. بھائی رو رہا ہے، دودھ نہیں پیتا. اب اللہ کی رحمت جب آئی نا تو پھر حوصلہ بھی آ جاتا ہے. خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. اب حوصلہ بھی آ گیا. بی بی نے کہا کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ میں نہیں آتی. انہوں نے کہا اماں جی تو رو رہا ہے، کل سے بھوکا ہے، ہم نے کل دریا میں ڈالا تھا، کل کا دن گیا، رات گئی، آج دوسرا دن ہے بھوکا. آپ کہتی ہے میں نہیں جاتی. میں کہا میں نہیں جاتی. اللہ نے فرمایا تھا کہ موسیٰ تیرے پاس بھیجوں گا، یہ نہیں فرمایا تھا کہ مجھے موسیٰ کے پاس بھیجیں گے. بی بی واپس گئی. اچھا حکمت تھی، اگر بی بی دوڑ کے آ جاتی ہو سکتا شک پڑ جاتا ہاں اسی کا بیٹا ہے. نہ جانے میں حکمت بھی تو ہے نا کہ مولا نے پردہ ڈال دیا. یدی حقیقی ماں ہوتی تو بھاگ کے نہ آ جاتی. اب گئے، انہوں نے کہا جی وہ بی بی نہیں آتی.
وہ کہتی ہے ادھر بھیج دو تو میں خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے کہا بھیج جاؤ, بچہ تو نہ روئے نا, بھوکھا ہے بچہ, جلدی سے بچے کو جناب, اب تو وہ شاہی بگھی میں بیٹھ کے بادشاہ کے گھر سے آ رہا ہے نا, اب تو آگے پیچھے پروٹوکول ہے, باقاعدہ نوکر ہے, چاکر ہے, سیکورٹی ہے. آیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے سینے سے لگایا تو بھوکھا تھا اور فوراً سینے سے لگ گیا اور دودھ پینا شروع کر دیا. سب خوش ہو گئے, وظیفہ مقرر ہو گیا. اللہ نے فرمایا موسیٰ کی ماں دیکھ میری قدرتیں, دودھ بھی اپنے بیٹے کو پلاؤ اور دشمن سے تنخواہ بھی وصول کرو. تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں یہ واقعات لکھے ہیں, اس کے ایک ایک حرف میں حکمت ہے, راز ہے. یہ نہیں ہے کہ بس پڑھتے جاؤ اور ادھر سے سنو اور ادھر سے نکال دو. السلام علیکم. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم نے سنا تھا. اچھا, اور ہمارے مولویوں کو سارے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ایک مسئلہ ملا. وہ کہتے ہیں جی جس آدمی کو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام آ جائے نا جی, تو اس کا عمل تسخیر ہے, اس کو بے انتہا دولت ملتی ہے. یہ صرف تسخیر کے لیے قرآن پڑھتے ہیں, پیسے ملیں پیسے. وہ بدبخت ہو, موسیٰ علیہ السلام رسول ہے, نبی ہے, اس کے نام سے نہیں ملیں گے, اس کی ماں کے نام سے ملیں گے. کوئی عقل خراب ہو گیا, دماغ خراب ہو گیا, کیا ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں بڑے شان والی ہے لیکن نبی تو نہیں ہے نا. اور موسیٰ علیہ السلام تو رسول ہے, صاحب کتاب ہے, صاحب شریعت ہے, کلیم اللہ ہے. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں تربیت پائی. روایات اسرائیلی میں آتا ہے کہ ایک دن فرعون نے بھی دیکھا کہ چلو بیوی میری اس بچے پہ دیوانی ہے, تو اس کو خوش کرنے کے لیے اس نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کے اٹھا کے سینے سے لگایا, اس طرح سے مارا تھپڑ اس کے منہ. نبی تو نبی ہوتا ہے نا, وہ تو ماں کی گود میں بھی نبی ہوتا ہے, وہ تو جھولے میں بھی نبی ہوتا ہے. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. فرعون نے جب دیکھا, اس نے حکم دیا جلادوں کو بلاؤ. اس نے کہا ہاں دیکھو یہی میں کہتا تھا میرا دشمن ہے. تم نے کہا نہیں قتل نہ کر, دیکھا میرے منہ پہ تھپڑ مارا ہے. اور انہوں نے کہا بادشاہ, اب بادشاہ ہو, اتنے بڑے ملک کے بادشاہ ہو, ایک بچہ ہے 2 سال کا, اس کو پتا ہے تم اس کے دشمن ہو. بچہ ہے, بچے کا مزاج ہوتا ہے, کبھی چڑھ گیا تو ہاتھ مار دیا. نہیں, اس نے جان کے مارے. اس نے کہا اچھا دیکھو امتحان لیتے ہیں, ایک برتن میں ہیرے اور جواہرات اور لال اور موتی رکھ دو, اور ایک میں آگ کے انگارے رکھ دو, اور موسیٰ علیہ السلام کو ادھر سے چھوڑ دو. اگر وہ جاتا ہے موتیوں کی طرف, مانا سمجھدار ہے, اس نے جان کے تمہیں تھپڑ مارا ہے. اور اگر جاتا ہے انگاروں کی طرف, تو اس کا مانا یہ ہے کہ بچہ ہے, اس کو پتہ ہی نہیں انگارے کیا ہے اور موتی کیا ہے. بات دلیل سے کی گئی نا, تو فرعون کے دماغ میں بھی بات آئی. انہوں نے کہا بات تو ٹھیک, بلکہ کہہ تو ٹھیک رہی, امتحان ہونا چاہیے بچے کا. اب جناب رکھے, اب وہ موتی اور جو اصلی ہوتے ہیں نا جی, لال اور ہیرے جو ہوتے ہیں, ان کی چمک دمک بھی نرالی ہوتی ہے. اور ادھر انگارے بالکل صاف انگارے, جن پہ کوئی ذرا برابر راکھ نہ ہو. موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا دور سے, وہ گھٹنوں گھٹنے سے گھسٹتے تھے, چلتے تھے. تو مورخین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام موتیوں کی طرف جا رہے تھے. اللہ نے حکم دیا جبریل اس کو ادھر پھیرو, یہ دراز کھل جائے گا.
تو جبریل علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو ادھر پھیر دیا، انگارہ لے گیا، زبان پہ گیا. انہوں نے کہا آپ دیکھ رہے ہو زبان جل گئی، اب بیچارہ چیخ رہا ہے. اسی لیے وہ لکنت ہو گئی تھی زبان میں، جب بولتے تھے نا صحیح الفاظ ہی نکلتے تھے. جس کے لیے انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دیکھو زبان کے لیے دعا مانگنی تھی، لیکن پہلے سینے سے شروع کی. رب اشرح لی، اللہ میرا سینہ کھول. کیونکہ سینہ نہ کھلے تو پھر بھی بندہ لکنت سے بات کرتا ہے نا، بات پوری ہو تو کرے نا. سینہ کھلا ہو تو ایک بات اور بات سے بات اور مضمون نکلتے دریا بہتا چلا جائے گا. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي. علماء نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میری زبان پہ جو عقدہ پڑ گیا، جو گرا پڑ گئی، اس کو کھول لو. یفقہوا قولی، لوگ میری بات سمجھ لیں. انہوں نے کہا اگر یہ نہ کہتے میری زبان کھول دو تو پوری کھل جاتی، لیکن انہوں نے کہا اتنی کہ لوگ سمجھ لیں. تو اس لیے حضرت کی بات تو لوگ سمجھ لیتے تھے، لیکن وہ عقدہ اسی طرح باقی رہا تھا، مکمل نہیں کھلایا. اس لیے اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کے گھر میں تربیت لے رہے ہیں. وما ذلک علی اللہ بعزیز. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کے فرامین پہ عمل کرنے کی توفیق دے. طواف قدوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ حج افراد کرتے ہیں اور اپنے میقات سے حج افراد کا احرام باندھ کے باہر سے آتے ہیں، مکے والے نہیں، تو وہ آگے طواف بھی کریں گے، صفا مروہ بھی دوڑیں گے اور ایک طواف قدوم بھی کریں گے. اس کو کہتے ہیں طواف قدوم. کہتے ہیں جی کہ افضل طریقہ صدقہ میں کیا ہے کہ لوگوں کو پیسے تقسیم کر دیں یا گوشت بنا کے دیں. یہ حالات پر ہوتا ہے. جہاں پانی کی ضرورت ہے سب سے افضل صدقہ پانی ہے. اور جس غریب کے گھر کی بچیوں کے کپڑا نہیں ہے ان کو گوشت کھلانے سے کیا فائدہ ہوگا، ان کو کپڑا لے کے دے دو. اور جہاں بیچاروں نے کبھی مدتوں سے گوشت چکھا نہیں ہے وہاں گوشت تقسیم کر دیا. حالات پر ہے، ہر چیز افضل ہے. جیسے محتاج ہو ایسے صدقہ کرو. اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، تم اس کو 2 سیر گوشت پکڑا دو، وہ کیا کرے گا؟ تو پھر بہتر ہے اس کو 10 ریال دے دو. بہرحال اگر عورت نے مکے میں رہتے ہوئے حج کر لیا بغیر محرم کے، انشاءاللہ حج تو ہو جائے گا، لیکن گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے. توبہ بھی کرے، استغفار بھی کرے، بغیر محرم کے اس کو نہیں جانا چاہیے. ہمارا پہلا حج ہے اور میں اپنی والدہ کے لیے کروں یا پہلے اپنے لیے کروں. حج بدل کے لیے یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے بندہ اپنا حج کرے، اس کے بعد کسی دوسرے کے لیے کرے. تو اب افضل یہ ہے کہ پہلے اپنا حج کرو، اس کے بعد حج بدل کرو. وہ بات علماء کہتے ہیں اگر وہ خود بھی غریب ہے، اس پہ حج فرض نہیں ہے، اس کے والد پہ بھی حج فرض نہیں ہے، وہ جس کا چاہے حج کرے، لیکن بہتر یہی ہے کہ پہلے اپنا حج کرے. کہتے جی کہ بچے میں روح جو ہے کب پھونکی جاتی ہے؟ تقریباً 4 مہینے کے بعد. پہلے وہ نطفہ ہوتا ہے،
پھر علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا جب ثم انشأناہ خلقا آخر. تو علماء نے لکھا ہے کہ 4 مہینے کے بعد بچے میں روح پڑتی ہے. اور علماء نے اسی لیے استدلال کیا ہے کہ قرآن میں جو عورت کا خاوند مر جائے اس کی عدت کیا ہے؟ 4 مہینے 10 دن. تو اس میں راز ہی ہے کہ اگر پیٹ میں بچہ ہوگا تو اب روح پڑ جائے گی تو حرکت کرنا شروع کر دے. کیونکہ بعض اوقات بعض عورتوں کو بچہ ہوتا ہے، پیٹ ظاہر نہیں ہوتا، بعض عورتوں کا پیٹ زیادہ ظاہر ہوتا ہے، تو حالات مختلف ہوتے ہیں. لیکن جب روح پڑ جائے گی تو اب بچہ حرکت کرنی شروع کر دے گا. کہتے جی کہ میری بچی کی شادی کے لیے دعا کریں. اللہ ہر مسلمان جن کے گھر میں بچیاں ہیں اللہ ان سب کے رشتے آسان کرے اور ان کو دین والے رشتے نصیب کرے. اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ بزرگوں نے لکھا ہے، میں نے بھی کئی دوستوں کو بتایا الحمدللہ، جس نے یقین کے ساتھ عمل کیا وہ کام ہو گیا. وہ یہ ہے کہ وہ لڑکی خود بھی، اس کی ماں بھی، باپ بھی سورۃ الرحمن روزانہ 3 دفعہ پڑھیں، دن میں ہو رات میں ہو جہاں بھی ہو. اس کے بعد اللہ سے اس کے لیے رشتے کی دعا کریں تو انشاءاللہ 11 دن میں رشتہ ہو جائے. اگر کوئی آدمی سر پہ رومال نہ رکھے، ٹوپی نہ رکھے، کپڑا نہ رکھے، نماز ہو جاتی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نماز ہو جاتی ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب نماز پڑھو تو پورے لباس سے پڑھو. سرکار دو جہاں نے کبھی ماں سوائے احرام کے ننگے سر نماز نہیں پڑھی. ہمیشہ آپ ٹوپی اور ٹوپی کے اوپر بھی پگڑی مبارک ہوتی. حتیم میں نماز پڑھیں انشاءاللہ 1 کا لاکھ تو ہر جگہ ملتا ہے. لیکن وہ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے اور پھر کعبے کے اندر کا حصہ ہے تو ثواب زیادہ ہے. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا حي یا قیوم برحمتك نستغيث یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين واحم حوزة الدين. اللهم اذل الشرك والمشركين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز. اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم اهلك اليهود ومن والاهم من الكفار والمشركين. اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم فرق جمعهم. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم عليهم سنين كسني يوسف عليه السلام. یا ارحم الراحمین ہماری بیماریاں دور فرما دے. یا اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما. یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ جو لوگ تیرے دین کا کام کر رہے ہیں ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرما. یا اللہ تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. لا حول ولا قوة الا بالله.